بے بس چنگیز خان۔ السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہیں؟ آج سوموار کا روز ہے اور سوموار کے روز ہم تاریخ عراق میں سے چائے کے کپ پر کوئی نہ کوئی مزیدار قسم کی چسکی اٹھا کے لاتے ہیں۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کا قصہ ہے جب شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے ایک طوفان اٹھا جس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر 3 کروڑ مربع میل کے علاقے پہ ان کی حکومت قائم ہوئی۔ جی جناب، ایک جانب ماسکو تو دوسری جانب بیجنگ زیر نگی تھا، اور اس حکومت کے بانی تھے چنگیز خان۔ چنگیز خان اپنی ظلم و بربریت کے لیے مشہور ہے۔ ان کی مشہوری کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک بڑی عجیب و غریب وجہ جو آج کل ایک نئی تحقیق کی وجہ سے ہمیں علم ہوا وہ یہ ہے کہ چنگیز خان دنیا میں موجود اس وقت 0.5% مردوں کے باپ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں موجود اس وقت 0.5% مرد جو تقریباً 1,36,00,000 کے قریب لوگ بنتے ہیں، اگر ان کا شجر نسب ہم بیکورڈ چلانا شروع کریں تو وہ چنگیز خان تک پہنچ جائے گا۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں بہت ساری شادیاں کی اور اس کے 200 کے قریب بچے تھے، مرد بیٹے تھے، لیکن یہی چنگیز خان کی بے بسی کی وجہ بن گئی۔ آئیے جانتے ہیں جناب کہ کس طرح سے۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں چنگیز خان کی خاص مجلس میں جسے کرولتائی کہا جاتا تھا، اور دیکھتے ہیں وہاں پہ ہو کیا رہا۔ منظر کچھ یوں ہے جناب کہ چنگیز خان کے یوں تو کم و بیش کوئی 200 کے قریب لڑکے ہیں، لیکن اس مجلس میں صرف ملکہ عالیہ بورتا سے کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 لڑکوں کو بلایا گیا، جن کے نام کچھ یوں تھے کہ جوچی، اوگتائی، چغتائی اور توالی۔ مقصد بلانے کا یہ تھا کہ جانشین کا فیصلہ کیا جائے کہ چنگیز خان کا جانشین کون بنے گا۔ چنگیز خان نے بات شروع کی اور بات شروع کرتے ہوئے اس نے کہا، چنگیز خان نے اپنے بچوں کو ایک سام کا قصہ سنانا شروع کیا جس کے بہت سارے منہ تھے۔ اب کیونکہ اس سام کے بہت سارے منہ تھے اور ہر منہ ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں شکار کے لیے جانا چاہتا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سانپ بھوکا مر گیا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا سانپ ایسا تھا جس کے منہ تو ایک ہی تھا لیکن دمیں بہت ساری تھیں، اور وہ سانپ بہت لمبے عرصے تک زندہ رہا کیونکہ وہ ایک ہی ڈائریکشن میں جاتا اور اسی ڈائریکشن میں جا کے وہ اپنا شکار کر لیتا۔ چنگیز خان کے بچے درباریوں سمیت اس کی بات سمجھ گئے تھے۔ دراصل چنگیز خان اپنے جانشین کا انتخاب کرنے والا تھا اور چاہتا تھا کہ باقی سب لوگ بھی اس کی فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ چنگیز خان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی کو بولنے کی دعوت دی۔ اب منگولوں میں یہ روایت تھی کہ کرولتائی میں بادشاہ کے بعد جس کو سب سے پہلے بولنے کا حکم دیا جاتا وہی ولی عہد ہوتا، لیکن جناب ہوا کچھ یوں کہ ایک دوسرے بچے چغتائی نے اٹھ کر اس کی مخالفت کر دی، اور پھر حالت یہاں تک بڑھی کہ دونوں بھائی گتھم گتھا ہو گئے اور درباریوں کو بڑی مشکل سے ان کو چھڑانا پڑا۔ لیکن آخر کیا وجہ ہوئی کہ چغتائی نے اپنے بھائی جوچی کو خاقان اعظم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا؟ اس کے لیے ہمیں کچھ پرانے قصے ادھیڑنے پڑیں گے۔ آئیے یہ سن 1161 کا قصہ ہے، جب ایک بورتا نامی بچی اوگلکند نامی قبیلے میں پیدا ہوئی۔ اس بچی کو 17 سال کی عمر میں ایک 16 سالہ نوجوان تموجن سے بیاہ دیا گیا۔ تموجن کا تعلق بورجگن قبیلے سے تھا۔ ابھی شادی کے ارمان بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ ایک دوسرا قبیلہ جس کا نام مرکت تھا، اس کے کچھ لوگوں نے حملہ کیا تموجن کے خیمے پر اور اس کی بیوی بورتا کو اٹھا کے لے گئے۔ تموجن کی ماں ہولن بیسیکلی مرکدوں کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتی تھی، اور مرکدوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا اور اس کو اٹھا کے لے گئے۔ تموجن جو اس وقت تک ایک نسبتاً امن پسند لڑکا تھا، اس نے ایک کول اس وقت بولا اور اس کول نے بعد میں دنیا کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں۔ تموجن نے کہا کہ مرکدوں نے میرا خیمہ ہی سونا نہیں کیا بلکہ میرا سینہ چیر کر میرا دل نکال کے لے گئے۔ اور پھر تموجن نے مرکدوں کا 488 کلومیٹر تک پیچھا کیا
اور سیکال نامی جھیل پر گھات لگا کے حملہ کر کے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اپنی بیوی بورتا کو لے کے واپس آ گیا۔ بورتا نے واپس آتے ہی ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام جوچی تھا۔ گو کہ اس وقت بھی بہت قیاس آرائیاں ہوئیں، لیکن چنگیز خان نے جوچی کو ہمیشہ اپنا بیٹا تسلیم کیا، اور یہی وجہ تھی کہ کرولتائی میں اس نے جوچی کو خاقان اعظم ڈکلیئر کرنے کی بات کی۔ آئیے جناب واپس کرولتائی میں چلتے ہیں۔ حالات کی نہج دیکھ کے چنگیز خان سمجھ گیا کہ اس کے بچے کبھی بھی جوچی کو خاقان اعظم تسلیم نہیں کریں گے۔ یہاں پر چغتائی نے ایک اور چال چلی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ نہ میں اور نہ جوچی، ہم میں سے کوئی بھی خاقان نہیں بنے گا، بلکہ 3 نمبر والا اوگدائی، 4 نمبر والے توالی نے فوراً اس کی حمایت کر دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خاقان اعظم کا فیصلہ چنگیز خان کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ ہو سکا۔ وہ شخص جس نے دنیا کی چند بڑی سلطنتوں میں سے ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی، وہ اپنی مرضی سے اپنے جانشین کا انتخاب بھی نہیں کر سکا۔ اب بے بسی کی انتہا دیکھیے، 200 سے زائد بیٹوں کا باپ اپنے پہلے بیٹے کو اپنی اولاد سے اپنا بچہ نہ تسلیم کروا سکا۔ ایک عورت کے اغوا نے منگول سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور اسی عورت کی اولاد نے چنگیز خان کو اپنی آخری عمر میں بے بس کر کے رکھ دیا۔ 18 اگست 1227 کو چنگیز خان کی عمر کی شام ہو گئی، اور وہ اس دکھ کو اپنے سینے میں لیے دنیا سے چلا گیا۔ لیجیے جناب، چائے کے آخری گھونٹ کے ساتھ یہ قصہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل ملیں گے اور سنیں گے اللہ سے روٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی داستان۔ لیکن آپ کو کیسے علم ہوگا کہ چائے کے کپ کے ساتھ یہ داستان تیار ہے؟ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو کلک نہیں کیا تو جناب کر دیجئے، تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ کل کی چائے تیار ہے۔ اور اگر کبھی چائے پسند آئے تو لائک کے بٹن پہ کلک ضرور کیا کیجئے، اور چائے کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹ بھی لیا کیجئے شیئر پہ کلک کر کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ملائیں بہترین حال میں ملائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔